بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بہت ہی زبردست پوسٹ لگی ہے اور زبردست آیات کا انتخاب کیا گیا ہے اور بہت ہی زبردست اس کا اوپر ہیڈنگ لگایا گیا ہے اور بہت ہی قابل غور یہ آیات ہیں موجودہ صورتحال کے اوپر۔ پوسٹ کے اوپر لکھا ہوا ہے ہیڈنگ: مومن کا مقصد حیات اور فاسق کا طرز زندگی، یعنی مومنوں اور فاسقوں کے درمیان۔ اور فاسق یہاں گویا بد عقیدہ کے معنوں میں ہے، جس طرح سورہ المائدہ کے اندر جو اللہ کی آیات کے مطابق، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کریں، ان کو کافر کہا گیا، ان کو ظالم کہا گیا اور ان کو فاسق کہا گیا ایک ہی وزن کے اوپر۔ یعنی یہ ایسے لوگ جو اللہ کی آیات کے مطابق فیصلہ نہ کریں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں، وہی کافر ہیں۔ یہاں فاسق جو ہے کافر کے معنوں میں ہے۔ یہاں بھی فاسق کی بڑی شدت آئی ہے اور آیات پر غور کریں گے تو اس کا معنی مفہوم بالکل آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یہ پوسٹ بنائی ہے محمد حنیف کے اسپوکس مین سہیل خان نے، اور اس کے نیچے انہوں نے الدین الخالص رکھا ہے اور دا ریئل اسلام .net اور دا ریئل اسلام .official، اس کے نام سے یہ ان کے ویب سائٹس ہیں۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ اب ان کا دین خالص نہیں رہا ہے، کیونکہ اس کے اندر بہت سے شرک آ چکے ہیں۔ محمد حنیف کے اندر بڑے بڑے شرک آئے، سجدہ تعظیمی کا شرک ان کے اندر آیا کہ پورا خاندان یوسف علیہ السلام کے سامنے کہتے ہیں سجدہ ریز ہو گیا۔ دعوت القرآن جلد دوم کے اندر انہوں نے سورہ یوسف کی تفسیر 100 نمبر آیت میں اس شرک کو داخل کر دیا، اور پھر جب ان کو پکڑا گیا، احساس دلایا گیا اور جب بات چیت شروع ہو گئی تو انہوں نے کتنے معجزات کو پیش کیا کہ دیکھو یہ سارے معجزات ہیں، یہ بھی ایک معجزہ گویا۔ تو پھر کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ایک صفت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ اس طرح ان کی مت ماری گئی۔ کبھی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب چاہے جس کو چاہے اپنی صفت دے دے۔ تو اس طرح ان کا شرک بڑھتا چلا گیا۔ تو اب ان کے نام سے دین الخالص، یہ یقین کیجئے زیب نہیں دیتا ہے، ان کو بالکل جچتا ہی نہیں ہے۔ اور یہ آیات بھی اب ان کے خلاف جا رہی ہیں۔ آیات بڑی زبردست ہیں۔ میں پہلے ان آیات کو پڑھتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ پڑھوں گا، اور پھر نیچے جو اس کی تشریح کی گئی ہے، ایک ایک چیز ان کے اپنے خلاف جا رہی ہے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال نفترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، یعنی یہ زیادہ پیارے ہیں۔ اب اللہ کے راستے میں تم جہاد نہیں کرتے ہو تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ یہ سورہ توبہ کی آیات ہیں 24 نمبر، اور ہلا دینے والی ہیں، اور بالکل ایک مومن، مخلص مومن، مجاہد مومن اور فاسقوں اور فاجروں کے درمیان ایک لائن لگا دینے والی آیات ہیں۔ اور یہاں ساری گویا 8 جو ایک محبتیں ہوتی ہیں دنیا کے لحاظ سے انسان کو، ان کے اوپر باقاعدہ انگلی رکھ دی گئی ہے کہ یہ چیزیں اگر تمہیں زیادہ پیاری ہیں، چونکہ یہی چیزیں راستے میں رکاوٹ ہوتی ہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے، تو بتایا اگر اپنے آباء و اجداد، بیٹے، بھائی، بیویاں، رشتہ دار، مال و دولت اور تمہاری تجارت اور تمہارے مکانات، یہ تمہیں زیادہ پیارے ہیں، یہ آگے نہیں بڑھنے دیتے ہیں، انہی میں لگے رہتے ہو ہر وقت، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا اور اللہ کے رسول نے جس انداز سے جہاد کیا ہے تمہیں اس طرح جہاد کرنا پسند نہیں ہے،
تو پھر انتظار کرو موت کا، موت کے فرشتے آئیں گے اور آتے ہی تمہیں خوشخبریاں سنائیں گے کہ بے ایمانو، فاسقو، فاجرو، منافقو، کافرو، مشرکو، تم نے اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کیا، تمہیں یہ زیادہ چیزیں پیاری تھیں۔ تو اور دیکھیے جب انہوں نے یہ چیز چھوڑی ہے، نیچے بڑی زبردست انہوں نے اس کی تشریح بھی کی ہے، غور کرنا چاہیے ان باتوں کے اوپر۔ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے لوگ جنہیں دنیاوی رشتے اور مال و دولت اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، کچھ بعید نہیں کہ ایمان کی اس ناقدری پر مالک ان لوگوں سے اپنے اس سچے دین کی علمبرداری یعنی قیادت اور رشد و ہدایت کی پیشوائی کا منصب چھین کر کسی اور قوم کو عطا کر دے۔ دیکھا ہے اللہ کی بات کتنی سچی ہے۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے ان کو احساس بھی نہیں تھا اس وقت جب یہ لکھ رہے ہیں، اس کو آگے پیچھے تشہیر کر رہے ہیں کہ خود انہی کے اوپر یہ بات فٹ ہو جائے گی، کیونکہ انہوں نے اس ایمان کی قدر نہیں کی ہے اور اس پر جمے نہیں ہیں۔ اب انہوں نے جہاد کیا کرنا ہے، ان کو تو جم جانا چاہیے تھا ایمان عقیدے کے اوپر، توحید کے اوپر، رد شرک کے اوپر، کفر بالطاغوت کے اوپر، اور پھر اپنی کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے یہ 8 ہفتے ٹھوکر سے پیچھے ہٹا دیتے ہیں اگر یہ راستے میں آتی اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے۔ اگر یہ بالکل اپنا آخری فیصلہ کر لیتے تو آج دعوت کہاں سے کہاں پہنچ چکی ہوتی۔ اور پوری طرح محسوس ہوا ہے کہ دنیا کی طرف جھکے ہیں، خود یہ سہیل خان دنیا کی طرف جھکا ہے، دنیا دار ہیں بہت زیادہ۔ اس کے بعد قاری خلیل الرحمان دنیا کے پیچھے پڑ گیا، منور سلطان دنیا کے پیچھے پڑ گیا، زرار بٹ دنیا کے پیچھے پڑ گیا، سارے دنیا کی طرف جھکے ہیں۔ محمد حنیف بھی دنیا کی طرف جھکا، یعنی دنیا کی عزت، دنیا کی شان و شوکت، یہ جو تھی دنیا کی یہ چیزیں، اس کو اس نے آگے کر دیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے اندر جتنے تھے، یا یہ سرفراز ہوں، سرفراز احمد، یعقوب علی، یہ سارے دنیا دار قسم کے لوگ تھے۔ دنیا ان کے اوپر چھائی ہوئی تھی، بدر زمان صدیقی ہوں، اس کے بیٹے ہوں، شمیم صدیقی ہو، پھر یہ فیاض محمود باجوہ ہو، یہ سارے کے سارے دنیا دار، یقین کیجئے دنیا رال ٹپکتی رہتی ہے ان کے، ہر وقت دنیا کے پیچھے بھاگے رہتے ہیں۔ اور اللہ کے راستے میں جو جہاد کرنے کا ایک انداز ہوتا ہے، ایک جوش اور جذبہ ہوتا ہے، انسانیت کی خیرخواہی ہوتی ہے، وہ ان کے اندر باقی نہیں رہی تھی۔ اور پھر 2 گروپس کے اندر تو شرک آ گیا، چاہے یہ رفایام والا گروپ ہو محمد حنیف کا، اور اسی فسق و فجور کے اندر اور اسی شرک اور کفر کے اندر محمد حنیف مر گیا، اور کتنے مر گئے، خالد عزیز اسی شرک پر مرا ہے، اور صابر علی وہ بھی اسی شرک کے اوپر مرے، مرکزی شورا کے رکن تھے، اور کتنے، حنیف صاحب کی بیوی بھی اسی شرک کے اوپر مر گئی۔ تو دیکھیے کس قدر بدبختی اور کس قدر اللہ کی بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ تو میں نے یہ اس لیے مضمون چھانٹا ہے، اللہ کے بندو اب قیادت تمہارے پاس آ گئی ہے، اس دین کی قیادت آئی ہے تمہارے پاس، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ جو دعوت ہے یہ ماشاءاللہ جاری ہے، الحمدللہ۔ تعداد ہماری کم ہو گئی ہے لیکن ہم دوبارہ منظم ہو گئے ہیں۔ اور کراچی والوں سے جب یہ منصب چھین لیا گیا، کراچی والوں نے قدر نہیں کی ہے، یہ لاہور اب شفٹ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے کمال خان صاحب جماعت کے امیر بنائے گئے ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں، اس دعوت کو بڑھا رہے ہیں الحمدللہ، ہر جگہ سوشل میڈیا کے اوپر، آن گراؤنڈ۔ عبداللہ پچھلی دفعہ ہمارا 27 نمبر شمارہ شائع ہوا ہے، جہاں سے انہوں نے معاملہ چھوڑا تھا وہاں سے ہم آگے بڑھے ہیں الحمدللہ۔ 27 نمبر عبداللہ ہم نے چھاپا ہے، اور اس کے بعد ابھی 28 نمبر بھی ہمارا آ گیا انشاءاللہ، 29 نمبر کمپوزنگ ہو رہا ہے انشاءاللہ، وہ بھی آئے گا۔ کتابیں بھی ہم چھاپ رہے ہیں، ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان کی تقاریر اپلوڈ کر رہے ہیں، 6000 سے زیادہ ہماری دعوتی تقاریر اپلوڈ ہو چکی ہیں یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر، اور ٹویٹر کے اوپر، اور یہ واٹس ایپ کے تمام گروپس کے اندر ہماری دعوت جاری ہے الحمدللہ۔ یہ بہت ضروری بات ہے میرے بھائیوں، میں بہت زور دے رہا ہوں اس بات کے اوپر کہ اگر تم نے بھی اس ایمان کی ناقدری کی، ناشکری کی، تو یہ قیادت تم سے چھین لی جائے گی، پھر کسی اور کو دے دی جائے گی، جس طرح ان کو رد کر دیا گیا، یہ ٹکڑوں میں بٹ گئے، اور 2 گروپسوں کے اندر شرک آ گیا، لانڈی والے اور رفایام والے گروپس کے اندر شرک آ گیا، اور دوسرا جی جو کھوکھرا پار والا ہے یا بچل گوٹ والا ہے، یہ ناظم آباد والے جس کے سرپرست اعلیٰ یہ فیاض محمود باجوہ، ان کے اندر بھی اب شرک آ گیا ہے۔ یہ جو گروپ ہے فیاض محمود باجوہ والا، علامہ صاحب کے اندر 3-4 شرک آئے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں بے حق فلاں، بے حرمت فلاں اگر دعا مانگی جائے تو شرک نہیں ہے، یہ تو ظاہری بات ہے بہت بڑا شرک ہے، وسیلے کا شرک ہے یہ۔ ان کو ذرا کہو اس طرح الفاظ سے ذرا دعا مانگو کہ یا اللہ بے حق محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری دعا قبول کر، نہیں مانگے گا اس طرح، لیکن مانتا نہیں ہے، تو یہ شرک ہے ان کے اندر۔ پھر کہتے ہیں بادشاہ کے سامنے سر جھکا دیا جائے تکریم کے لیے، یہ بھی شرک نہیں ہے۔
پھر یہ جمہوریت کو بھی شرک نہیں کہتے ہیں، اور بھی ان کے اندر آ گئی کافی چیزیں ہیں۔ یہ سحر کے بھی اس طریقے سے انکاری ہیں جس طرح قرآن میں بیان ہوا اس طرح نہیں مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ روح بھی میت ہوتی ہے، روح کو بھی میت کہتے ہیں، جیسا انسان مرتا ہے جیسا جسم میت ہے روح بھی میت ہے، اس طرح نئے نئے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں اور پھر اس پر بحثیں کرتے ہیں، اور پھر کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر دیا۔ ہمارے جو قریب آئے ہوئے ساتھی تھے ان کو بھی انہوں نے شکوک و شبہات کے اندر، علماء کا کام ہوتا ہے شکوک و شبہات دور کرنا، انہوں نے شکوک و شبہات کے اندر یہ معاملات کر دیے۔ اسی طرح یعقوب کے اندر بھی کتنی یہ حدیث کا معاملہ اس کا صحیح نہیں ہے، اور صلح حدیبیہ کے معاملے کے اوپر انہوں نے آیات کا انکار کر دیا، حدیث کا انکار کر دیا، اور پھر قرآن آیات کو معجزوں کو تروڑ مروڑ کے ایک عجیب سی کھچڑی انہوں نے بنا دی۔ اور اختر بیگ کا بھی یہی معاملہ، ان کے اندر بھی بہت ہی زیادہ شدت ہے، مخلص مومنوں کو کافر مشرک کہتے ہیں، جہاں شرک نہیں ہوتا ہے وہاں شرک کے فتوے لگاتے ہیں، اور خود ان کے ایک پلیٹ فارم سے یہ آواز آئی کہ ہم نے ڈاکٹر صاحب سے ایک قدم اور آگے اٹھایا ہے، تو ایک قدم اور آگے اٹھاؤ گے تو ظاہر بات ہے پھر تمہاری یہی حالت ہوگی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ وقت ہے، زندگی ملی ہے ایک مرتبہ، یہ زندگی ملی ہے بار بار نہیں ملے گی، اس لیے ان 8 چیزوں کو بالکل کوئی اہمیت نہ دو، ضرورت کیا تک اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ ساری چیزیں ہم نے ضرورت کے حد تک معاملہ کرنا ہے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ کشتی کے لیے پانی ضروری ہوتا ہے کہ اس کے بغیر تو پانی چل نہیں سکتی ہے، لیکن اگر یہی پانی کشتی کے اندر آ جائے تو پھر کشتی ڈوب جاتی ہے۔ یہ 8 محبتیں ہیں، ان کے ساتھ محبتیں ایک حدود کے اندر ہیں، یہ نہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے میں جہاد کرنے سے یہ زیادہ پیاری ہو جائے۔ تو یہ چیز ہمارے ساتھیوں کے آنکھیں کھلنی چاہیے۔ دعوت اللہ کے پروگرام ہوتے ہیں کل پاکستان، اس میں پوری تیاری کے ساتھ یہ جہاد ہے، جہاد کبیر ہے اللہ کے راستے میں یہ دعوت اللہ کرنا۔ ویسے بھی اپنے طور پر کرتے رہا کریں، جہاں بھی ہمارے مراکز ہیں، ہمارے ساتھی ہیں، ہر جمعے کے بعد دعوت اللہ کریں، یا اتوار کا کوئی پروگرام رکھیں، دعوت اللہ کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، یہ وقت ہے۔ اور اگر یہ جہاد آپ کو نہیں ہے، کتنے ہمارے بھائی ہیں اتنے کمزور، باتیں اتنی کرتے ہیں، ان کی باتیں کئی دفعہ گروپوں میں سنتے ہیں عقل حیران ہو جاتی ہے، لیکن بالکل کتنے جمعے نہ وہ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، نہ دعوت اللہ کے لیے جاتے ہیں، کوئی دین کی پرواہ ہی نہیں، بس اپنے کاروباروں میں اندر ایسے گھسے ہوئے ہیں، ایسے مگن ہیں۔ تو یہ ان لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے کہ اگر یہ زیادہ پیارے ہیں، اپنے کاروبار میں زیادہ وقت دیتے ہو، اپنے بھی بچوں میں زیادہ وقت دیتے ہو، اپنے رشتہ داروں کو زیادہ وقت دیتے ہو، اور اللہ کے راستے میں نکلنا تمہیں ناگوار ہے، تو انتظار کرو، بس جیسی موت تمہاری آئے گی نا پھر پتہ چلے گا تم کس راستے پر چل پڑے ہو، اور تمہیں اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ یعنی اس میں تمہیں فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ بہرحال یہ دعوت اٹھی ہے توحید کی ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے، ہم ان کے ساتھی ہیں، ہم ان کے اصلی مومن بھائی ہیں، اس ایمان کی شمعوں کو انشاءاللہ ہم بجھنے نہ دیں گے، اور پوری شدت کے ساتھ انشاءاللہ یہ دعوت اللہ توحید کی دعوت جاری رہے گی، جہاد جاری رہے گا، کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی ہے، جتنے مرضی یہ زور لگائیں، یہ مناظر باز، یہ مولوی، یہ پیر، اور یہ جو اس کا راستہ روکنے کے لیے سامنے آ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں گروپوں کے اندر سارے دشمن بنے ہوئے ہمارے اس دعوت کی وجہ سے، ایمان خالص کی وجہ سے الزامات لگاتے ہیں۔ جب ہم ان کی معبودوں کے خلاف ان کے اکابرین کی کلی کھولتے ہیں کہ تمہارے اکابرین شرک اور کفر کے اندر مرے ہیں، اور تم بھی یہ جو گنبد کی پوجا کرتے ہو، مزاروں کی پوجا کرتے ہو، قبروں کی پوجا کرتے ہو، اور ان کی بندگی کرتے ہو، اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہو، کوئی بریلوی ہے، کوئی دیوبندی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی سلفی ہے، سارے مسئلے، کوئی سیاسی اس مشرکانہ نظام کے اندر، جمہوریت کے اندر جھگڑا ہو، کہیں نہ کہیں ہر کوئی جماعت اسلامی ہو، تنظیم اسلامی ہو، سب کے اندر شرک ہے۔ اب کتنے شرک ان کے ثابت کیے ہیں، تقی عثمانی کے، رفیع عثمانی، دیوبندیوں کے، مودودی صاحب کے، ڈاکٹر اسرار کے، علی انجینئر کے، سب کے شرک ہم نے ایک ایک ان کے اوپر ہم نے ویڈیو چڑھائے، لوگوں کی آنکھیں کھولیں، اور اس شرک سے لوگ توبہ کریں، ان سے خیر کی امید نہ رکھنا اللہ کے بندوں، ان کے ساتھ رہو گے تو یہ تمہیں جہنم کے آگ کا ایندھن بنائیں گے، اور ان کی محفلیں کرو گے، ان کو سروں پر بٹھاؤ گے، ان کی عزت کرو گے، دل کے اندر عقیدت رکھو گے، کافروں اور مشرکوں کی ان کا کفر کرنے کا حکم دیا گیا تھا، آپ نے ان کو اپنے امام بناتے ہو، ان کو لیڈر اور امیر جماعت بناتے ہو، اللہ کے دین کی یہ نہ قدری کی ہے تم نے، اس لیے تم سے امامت یہ چھین لی گئی ہے، یہ اللہ کے دین کی علمبرداری جو تھی، اب تم اس کے اہل نہیں رہی ہو، اب امام کیا مقتدی بننے کے لائق نہیں ہو، یہ کچھ ہوتا ہے۔
اگر ہم لوگوں نے بھی اس کی کمزوری دکھائی، ناقدری کی، تو ہم سے بھی یہ چیز چھین لی جائے گی۔ ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اپنی تعداد میں اضافے کے خواہاں ضرور ہیں، اپنے مالک سے دعائیں بھی مانگتے ہیں، لیکن یہ مالک ہمیں پیچھے ہٹا کے کسی اور کو نہ لانا۔ ہمارے ساتھی بنا مالک، مخلص لوگ جن کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت ہے، ان کے دلوں میں ہماری محبت یا اللہ پیدا کر، ہمارے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما مالک جو تیری محبت کا باعث بنے۔ آمین یا رب العالمین۔